السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رز ٹی وی۔ 10 جولائی 2020 وہ تاریخ ساز دن ہے جس دن ترکی کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد ترکی اور پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خبر کے پھیلتے ہی یورپی میڈیا اور لبرل عناصر نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حاجیہ صوفیہ، جسے ہاگیا صوفیہ بھی کہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ صلیبیوں کے دور حکومت میں یہ وہ عظیم الشان عمارت تھی جو قسطنطنیہ کی عوام کے حوصلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت تھی جس کے اوپر ایک سلیب لگی تھی۔ عیسائی کہا کرتے تھے جب تک یہ سلیب باقی رہے گی قسطنطنیہ فتح نہ ہو پائے گی۔ جس کے پاس یہ سلیب ہوگی وہ دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تقریباً 5ویں صدی میں مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بلقان، یونان، ایشل کوچک، شام، مصر اور ابصار وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیتریارچ کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی میں تھا، جو عرب کا بیشتر علاقہ اس کے قبضے میں تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دنوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ واریت کے اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسیا فرقے کے تھے، اور مشرق سلطنت آرتھوڈاکس فرقے کے تھے۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈاکس فرقے کا مرکز تھا۔ آیا صوفیہ کی مسجد صلیبی اور اسلام دشمنی بازنطینی دنیا کے لیے سخت ترین کڑوی علامت ہے۔ جس مقام پر آیا صوفیہ مسجد بنائی وہ مقام عیسائیوں کے یہاں ایک فوجی قوت کی نشانی تھی۔ دوسری طرف ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب تک یہ گرجا موجود ہے عیسائی سلطنت کو زوال نہیں آ سکتا۔ یہ مقام صلیبی دنیا کی تخریب کاریوں کا مرکز تھا، اس لحاظ سے اسے ایک جنگی حیثیت بھی حاصل تھی۔ بعد میں جب سلطان محمد فاتح نے جوانی میں قسطنطنیہ فتح کیا تو یہ عمارت صلیبیوں سے ایک معاہدے کے تحت کے ذریعے حاصل کی تھی۔ سلطان محمد فاتح پر قتل و غارت کا بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ایسے بہت سے غیر مسلم مورخین ہیں جنہوں نے ان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اس طرح فتح قسطنطنیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی عیسائی دنیا میں قوت اور عروج کی نشانی سمجھے جانے والی آیا صوفیہ میں اذانوں کی گونج سے مکمل ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی پہلے بھی خواہش تھی کہ حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ووٹ لینے سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حاجیہ صوفیہ کو مسلمانوں کی خواہش پر دوبارہ مسجد میں تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد روس کے کلیسائیوں سے لے کر یونان کے آرتھوڈاکس چرچوں تک نے دھمکیاں دی، لیکن اردوغان پیچھے نہ ہٹے اور اپنی ریاست کے قانون کے ذریعے حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ پہلے عدالت میں کیس چلا، کچھ دن پہلے اس کے فیصلے کا دن تھا، لیکن یورپ کے شدید پریشر کے باعث فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ترکی میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دوسری طرف سیکولر طبقہ بھی اچھل رہا تھا۔ ایسے میں ترک کی عدالت نے 10 جولائی بروز جمعہ کو شدید پریشر کے باوجود حاجیہ صوفیہ کو بطور مسجد بحال کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ سیکولرزم سے واپس اسلام تک کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس خبر کے بعد ترکی میں ایک جشن کا شمع تھا اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں یونان کا بیان آیا کہ وہ حاجیہ صوفیہ کی دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ترکی اور یونان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے آرتھوڈاکس کے پیشوا نے اس بات پر ترکی کو بار بار متنبہ کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو اس کی موجودہ حالت میں رہنے دیں۔ رجب طیب اردوغان نے منہ توڑتے ہوئے جواب میں کہا ہے کہ یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی میں حکومت ترکوں کی ہے اور یہ ان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ وہ امریکہ اور یونان جو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے مجرم ہیں، وہ لوگ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو اسپین کی مسجد قرطبہ کیوں یاد نہیں آتی، جس کو خلیفہ عبد الرحمن نے 1779 عیسوی میں بنایا تھا اور یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھی جاتی تھی، لیکن بعد میں عیسائیوں نے 1492 عیسوی میں اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ اعتراض کرنے والوں کو شاید علم نہیں ہے کہ رجب طیب اردوغان نے چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ ایک مسجد کو میوزیم بنایا گیا تھا، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔